ملک میں اس وقت منی پور جل رہا ہے، ہریانہ کا میوات یعنی نوح کا علاقہ، گروگرام اور اطراف کے اضلاع تناؤ کا شکار ہیں، دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں کی مال و متاع خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اور پھر ٹرین میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے جوان نے اپنے آفیسر کو مار کر چن چن کر 3 مسلمانوں کو مارا۔ یوگی مودی کی جے یا یوگی مودی کہنا پڑے گا کہ جیسے نعرے لگائے۔ یوگی بھی خاموش ہے، مودی بھی خاموش ہے، بی جے پی کا سمجھیے کہ پورا سوشل میڈیا اس واقعے پر خاموش ہے۔ پہلا ری ایکشن یہ آیا، حسب معمول جو طریقہ تھا کہ وہ دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا، ایک پاگل کے ہاتھ میں بندوق تھما دی گئی۔ پھر کل ری ایکشن آیا، نہیں وہ پاگل نہیں ہے، ہوش و حواس میں تھا۔ تو کیا اس کا گھر بلڈوزر سے گرا دیا جائے گا؟ کیا اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر کے اسکیننگ کی جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہونا تو صرف مسلمانوں کے نصیب میں ہے۔ نوح کے علاقے میں مانو مانیسر نے چیلنج کیا کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ شخص جو گورکشا کے نام پر 2 مسلمانوں کو زندہ جلانے کا مجرم ہے، جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے، لیکن ہریانہ کی پولیس اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے۔ وہ ویڈیو ڈالتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھونے آ رہے ہیں، پھول لے کے تیار رہنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم زنخے بھر کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ ری ایکشن تو آئے گا۔ اس میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مندر میں 2500 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، ہوسٹیج بنا لیا گیا۔ سارا بی جے پی کا سوشل میڈیا اور نیشنل تمام چینلز یہ بتا رہے تھے کہ 2500 لوگ مندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ان کو سیف پیسیج کے ذریعے نکالا جائے، جبکہ کل مندر کے پجاری کا اور پھر مندر کے انتظامی کمیٹی کے لوگوں کا ایک انٹرویو سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے واضح کہا کہ کوئی کسی کو سمجھیے کہ بندک نہیں بنایا تھا، کوئی ہوسٹیج نہیں تھا۔ لوگ شرن لینے کے لیے مندر میں آ گئے، اور مندر پہاڑ کے اوپر ہے، روٹین ہے مندر میں 1000-1500 لوگ تو ہر وقت درشن کے لیے آتے ہی ہیں۔ لیکن ہریانہ کو بوائل کرنے، ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ نیشنل میڈیا نے یہ خبریں چلائی کہ 2500 لوگ مندر میں پھنسے ہوئے۔ جس کا ری ایکشن ہوا، وہ نوجوان مسلمان مولانا سعد جو حافظ ہے، جو بہار سے آیا تھا، جس نے کچھ دن پہلے ایک ترانہ گایا تھا کہ ہندو اور مسلمان اس ملک میں ایک ہو جائیں، ایک تھالی میں دونوں مل کر کھانا کھائیں۔ بڑے دل نشین انداز میں اس نے ترانہ گایا تھا، اس کو شوٹ کر دیا گیا، اس پر گولیاں چلا دی گئیں۔ اور بہت سمجھیے کہ اچھی بات ہے کہ یقینی طور پر کچھ لوگوں کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ مرکزی وزیر نے سمجھے جتیندر نے یہ کہا کہ جب جلوس نکل رہا تھا تو جلوس میں ہتھیار کس نے سربراہ کیے؟ جلوس ہتھیاروں کے ساتھ تو نہیں نکلتا۔ مرکزی وزیر کہہ رہا ہے۔ ہریانہ کے اسپیکر نے کہا کہ اٹ از اے ٹوٹل اٹر فیلئر آف دی پولیس آف ہریانہ۔ ہریانہ کی پولیس تماشا دیکھتی رہی، سوشل میڈیا پر چیلنج در چیلنج ہوتے رہے، اس پر کوئی بیان نہیں لگایا گیا۔ وہاں کے ایس پی کو چاہیے تھا کہ یہ بیان جاری کرے کہ مونو مانیسر اگر یہاں آئے گا تو ہم گرفتار کریں گے، اس کو اس ریلی میں شامل ہونے کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
یہ کوئی کلیریفیکیشن پولیس کی طرف سے نہیں تھا۔ دراصل جیسے ستیہ پال ملک نے بات کہی، ستیہ پال ملک ملک کے بہت سینئر سیاستداں ہیں، کئی علاقوں کے کئی ریاستوں کے وہ گورنر رہے، حتیٰ کہ آرٹیکل 370 ابھی جو کشمیر سے ہٹایا گیا وہی گورنر تھے، اور آج کل سمجھیے کہ ان کی زبان حق کے ساتھ کھل رہی ہے، سچائی وہ بول رہے ہیں، بی جے پی میں رہے ہیں، پرائم منسٹر کو انہوں نے دیکھا ہے، امت شاہ کو دیکھا ہے، انٹرنل بی جے پی کے سارے معاملات کو جانتے ہیں۔ تو ستیہ پال ملک نے کہا کہ یہ انتخابات سے پہلے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ فسادات کیے جا رہے ہیں، منی پور ہو یا پھر نوح کا علاقہ ہو یا سمجھیے کہ ہریانہ کا گڑگاؤں ہو۔ حیرت ہے اسٹیٹ گورنمنٹ گڑگاؤں میں گڑبڑ کو سمجھیے کہ تماشا بین بن کر دیکھتی ہے اور ہوا دیتی ہے۔ گڑگاؤں میں مسجد چلا دی جاتی ہے، امام کو قتل کر دیا جاتا ہے، فائرنگ اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ فائرنگ کی گئی امام پر، اور 2 نوجوان ابھی آئی سی یو میں پڑے ہوئے۔ یہ سمجھیے کہ جو گڑبڑ ہوئی ہے، 2 جوان بھی مر گئے پولیس کے، بجرنگ دل کے بھی لوگ مرے، جلوس میں شامل بھی کچھ لوگ مر گئے، 6 میں سے سمجھیے کچھ ادھر کچھ ادھر قصہ ہے۔ تو یہ جو موت ہے، چاہے موت ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو، موت موت ہے، انسانیت کی موت ہے، اور یہ حکومت کا اٹر فیلئر نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند دہشت گردوں کو اجازت دی گئی کہ تم یہ حرکتیں کرو، کیونکہ ہم کو 24 کے الیکشن سے پہلے بوائل کرنا ہے۔ ستیہ پال ملک کی بات کر رہا تھا، ستیہ پال ملک نے یہ کہا کہ یہ 2024 سے پہلے رام مندر پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ satyahindi.com کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ رام مندر پر بم پھینک سکتے ہیں، کوئی بڑے بی جے پی کے لیڈر کو مار دے سکتے ہیں، یا پھر ملک میں 100 مقامات پر بڑے فسادات کروا سکتے ہیں۔ اصل لائن یہ ہے، اور اس لائن کو سمجھنا پڑے گا۔ منہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، چوکس رہنا پڑے گا، چوکنا رہنا پڑے گا۔ سارے ملک کے وہ لوگوں کو جو دستور کی پاسداری چاہتے ہیں، جو ملک کی ترقی چاہتے ہیں، جو ڈائیورسٹی پر یقین رکھتے ہیں، جو محبتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی چوکس رہنا پڑے گا۔ مسلم نوجوانوں کو بھی چوکس رہنا پڑے گا، ان کو بھڑکایا جائے گا، ان کو اچھالا جائے گا، اچکایا جائے گا، اور بہت کچھ ان سے کام لینے کے لیے سیاسی تماشے بھی کیے جائیں گے۔ وہ چوکس رہیں، چوکنا رہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور یاد رکھیے بزدلوں کی موت سے بہتر ہے کہ شیروں کی موت مرے۔ حفاظت خود اختیاری کا اختیار دستور ہند نے ہر شہری کو دیا ہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اپنی جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آپ چوکس اور چوکنا رہیں، اور یہ سیاسی دلالوں کے بھڑکاؤ میں بھی نہ آئیں۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہن و فکر کو بہت سمجھیے کہ صاحب چالاک طریقے سے رکھیں، ذہن و فکر کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ منصوبہ بندی کریں۔ جذبات سے قومیں نہیں بنتی، منصوبہ بندی سے قومیں بنتی ہیں۔ اور آج جو ملک میں حالات ہیں، وہ حالات بہرحال یہ اقتدار کی کشمکش کے حالات ہیں۔ آج کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے ان فرقہ پرستوں کی بہت بڑی حمایت کرتے ہیں۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو چوکس ہونے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو مندر کی بات کہی گئی کہ 2500 لوگ ہوسٹیج ہیں، اس کا ریئیکشن گڑگاؤں کی مسجد کے پر نظر آتا ہے۔
اور افسوس ہے مہاراشٹر میں ایک کرین گر جاتا ہے جس میں 16 لوگ مر جاتے ہیں تو اس پر سارا ملک بلکہ ملک کے صدر جمہوریہ بھی سمجھیے کہ صاحب تڑپ کر بیان دے دیتے ہیں، لیکن ایک 18 سال کے معصوم کو گولیوں سے بھن کر مسجد کو جلا دیا جاتا ہے اور دکانوں کو لوٹ کر راکھ کے ڈھیر میں زندگیوں کی پوری پونجی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آج وہ لوگ جو ملک کے مختلف علاقوں سے گڑگاؤں کو آئے تھے، جو بنگال سے آئے، جو اتر پردیش سے آئے، جو بہار سے آئے، اور جو اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے، گھروں میں کام کر کے، رکشہ چلا کر، آٹو چلا کر، ٹھیلا منڈی چلا کر جو لوگ سمجھیے کہ گڑگاؤں میں مسلمان زندگی گزار رہا تھا، پی ٹی آئی کی آج ایک رپورٹ آئی ہے، وہ مسلمان اب گڑگاؤں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہاں سے آپ چلے جاؤ۔ وہ سمجھیے کہ بے روزگار ہو کر پھر اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھیے کہ مرکزی حکومت کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا ریاستی حکومت کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ پلائن ہو رہا ہے، پلائن ہو رہا ہے۔ مظفر نگر کے کچھ لوگ تجارت کے لیے باہر گئے تو سر پہ اٹھا لیا تھا امت شاہ نے، پلائن ہو رہا ہے، مسلمان خوفزدہ کر رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی خبر ہے، بہت تفصیل سے خبر ہے، آپ دیکھیے اس کو کہ کتنے مسلمانوں کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ جو نفرت کی بھٹی ہے 2024 تک چلے گی اور یہ تماشے بھی 2024 تک چلیں گے۔ آپ کو چوکس رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، حفاظت خود اختیاری کی تدبیریں استعمال کرتے ہوئے آپ سمجھیے کہ فکر عقل کے ساتھ دانشمندی کا مظاہرہ کریں، ایک دم جذبات میں نہ آئیں، منصوبہ بند طریقے سے اپنی حفاظت آپ کریں۔